बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चीन और भारत के दरमियान कशीदगी अगले लेवल तक पहुंच चुकी है। राजनाथ सिंह के जो रूस में चीन के डिफेंस मिनिस्टर के साथ जो मुज़ाकरात हुए हैं, उनमें जो उसकी तारीख़ी बेइज्जती हुई है, जो भारत की बेइज्जती हुई है, वहाँ से लेकर चीन के अरुणाचल प्रदेश में घुसने तक आज की तमाम अहम खबरें आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तफसीलात में जाने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि मॉस्को में जो चीन के डिफेंस मिनिस्टर की भारत के डिफेंस मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई, उसके बारे में भारतीय मीडिया क्या कह रहा है कि राजनाथ सिंह ने उंगली उठाई हुई है। इसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, इसका गुस्सा देखें, चीन की बोलती बंद कर दी, चीन को उसकी औकात दिखा दी। और एक चैनल पर तो एंकर ने यहाँ तक कहा कि चीन ने राजनाथ सिंह को बोला कि आप रहम कीजिए, ये मामला जंग से तय नहीं होंगे, बैठे हमारे साथ मुज़ाकरात करें। और राजनाथ सिंह ने उनकी रिक्वेस्ट को कबूल कर लिया। यानी इंसान इंतहाई सीरियस मूड में बैठा हो, काम कर रहा हो, और आप इनकी रिपोर्टिंग सुने तो आपको हंसी आ जाती है। अब वहाँ पर हुआ क्या, 2 घंटे 20 मिनट की ये मीटिंग थी। पहले तो राजनाथ सिंह बोले, फिर उसके बाद चीन के डिफेंस मिनिस्टर ने मास्क नीचे किया, और जब वो बोले तो वो लम्हे थे सुनने वाले। राजनाथ सिंह से लेकर दिल्ली सरकार तक सबकी बोलती बंद हो गई। पहले तो राजनाथ सिंह ने कहा कि आप स्टेटस को बहाल करें और अपनी फौजें यहाँ से वापस लेकर जाएं, टेबल पर बैठें, मुज़ाकरात करें, मुज़ाकरात के ज़रिए इसका हल निकालें। जंग इसका रास्ता नहीं है, जंग हुई तो हमारा तो नुकसान होगा, आपका भी नुकसान होगा, दोनों का नुकसान होगा, फ़ायदा किसी का नहीं होना। और उनकी टोन जो थी वो एग्रेसिव थी, क्योंकि वो अपने मीडिया को और अपने मुल्क के अवाम को जानते हैं। वो एग्रेसिव स्टाइल में मिन्नतें कर रहे थे। फिर उसके बाद चीन के डिफेंस मिनिस्टर क्या बोले वो सुनने वाला है। और भारतीय मीडिया आपको ये चीज़ें अभी नहीं बताएगा। हमेशा की तरह पहले आप सच टीवी उर्दू से सुनेंगे, और कुछ दिनों के बाद भारत में ही भारतीय सहाफ़ी ही, भारतीय तज्ज़िया निगार ही यही बातें आपको बताएंगे जो हम आपको बता रहे हैं। हमेशा की तरह ऐसा ही होगा। चीन के डिफेंस ने स्टार्ट में ये कहा कि अगर आप वाकई में अमन चाहते हैं तो आपकी 50,000 फौज वहाँ पर क्या कर रही है, इसको वापस ले जाएं। जो जितने भी इलाके हैं वो सारे खाली कर दें, जितनी भी आपने डिप्लॉयमेंट की है उसको वहाँ से उठाएं। अगर आप वाकई में अमन चाहते हैं, आप जंग नहीं चाहते, तो सबसे पहले अपनी फ़ौजों को वहाँ से निकालें। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो ये याद रखें कि आपका मुकाबला चीन के साथ है, जिसकी वजह से आपको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि चीन का स्टैंस बिल्कुल भी नहीं बदलेगा। चीन आपको कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं देगा कि जो इलाके चीन के हैं वहाँ पर आपके कोई भी फौजी तैनात हों। जिन जिन इलाकों पर चीन का क्लेम है, चीन 1 इंच ज़मीन भी किसी को लेने नहीं देगा। अगर कुछ भी होता है तो सारी की सारी जिम्मेदारी भारत पर आयद होगी कि वो अपने फौजियों की लाशों पर समझौता करता है, टेंशन को बढ़ावा देता है, मामलात को जंग की तरफ धकेलता है, या खामोशी से अपनी फ़ौजें और जितनी भी डिप्लॉयमेंट है वहाँ से निकाल कर ले जाता है और मुज़ाकरात की टेबल पर आके बैठता है। अगर आप वाशिंगटन की बैग पर ना खड़े होते तो आज आपके मुल्क में जो 80,000 के करीब केसेस पहुँच चुके हैं, इससे चीन आपको निकाल लेता। लेकिन अगर आप वाशिंगटन के बहकावे में रहे तो आप अपनी फ़ौजों से हाथ धो बैठेंगे और इसके ज़िम्मेदार आप होंगे। विंटर में आपकी 50,000 फौज वहाँ पर नहीं टिक सकेगी। वाशिंगटन आपको बहकावा देता रहेगा, आपको उकसाता रहेगा, लेकिन जब आपको चीन का सामना करना पड़ेगा, वाशिंगटन आपका साथ छोड़कर भाग जाएगा। ना आप हमारी एयरफोर्स का मुकाबला कर सकते हैं, ना आप हमारे बॉम्बर्स का, ना हमारे फाइटर जेट्स का मुकाबला कर सकते हैं, ना आपकी ट्रूप्स का और हमारी ट्रूप्स का कोई मुकाबला है, ना आपके पास टेक्नोलॉजी है। तो आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप वाशिंगटन की फ़िक्र छोड़ें, अपनी फ़िक्र करें, अपने हमसायों के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाएं। चीन ने काफ़ी अरसे तक आपको कुछ नहीं कहा, आप चीन के इलाकों में घुसे रहे, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन करते रहे, तो स्टेटस को बहाल करने की बात तो आप भूल ही जाएं। जितना हमारा इलाका है वो हम मज़ीद भी लेकर रहेंगे।
پھر آپ کن مذاکرات کی بات کرتے ہیں؟ آپ نے مذاکرات میں ہم سے جو وعدے کیے تھے کہ آپ وہاں پر کوئی ڈپلائمنٹ نہیں کریں گے، اپنے میڈیا کو کنٹرول کریں گے، جو ہائپ کریٹ کرتا ہے، جو نیگیٹو انفارمیشن دیتا ہے، آپ کا میڈیا بتدریج وہی کچھ کر رہا ہے، آپ اس کو بھی لگام نہیں دے رہے۔ اگر آپ اپنے فوجیوں کی جانوں کا نذرانہ دے کر خطے میں جھوٹی اجارہ داری قائم کرنا چاہتے ہیں تو آپ کوشش کر کے دیکھ لیں۔ اب شروع پہ ہم نے آپ کو جیسے بتایا کہ راج ناتھ سنگھ ایگریسو سٹائل میں ان کی منت سماجت کرتے رہے، کیونکہ وہ اپنے میڈیا اور عوام کو جانتے ہیں، وہ ان کی انگلی کے اشاروں کو دیکھیں گے، وہ ان کے بولنے کے سٹائل کو دیکھیں گے، انہوں نے بولا کیا اس کو توڑ مڑوڑ کے پیش کریں گے۔ اور دوسرا، وہ کسی بارڈر پر نہیں کھڑے ہوئے، وہ روس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مکمل طور پر سیکیور ہیں، لیکن جب چین بولا تو اس کے بعد راج ناتھ سنگھ کی شکل دیکھنے والی تھی، ڈیفنس سیکرٹری، ان کا جو ایمبیسیڈر تھا، جتنا بھی وفد تھا، شکلیں سب کی لٹکی ہوئی تھی جب وہاں سے واپس جا رہے تھے۔ اور بھارتی میڈیا کیا کہہ رہا تھا کہ انہوں نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ اس وقت بھارتی سرکار پریشانی میں مبتلا ہے، پچھتا رہی ہے کہ یہ میٹنگ تو نہ ہوتی تو اچھا تھا۔ یعنی اتنے سخت الفاظ، اتنی سخت دھمکیاں، جس کو بھارتی میڈیا ریکویسٹ کہہ رہا ہے کہ چین ریکویسٹ کر رہا تھا کہ آپ مذاکرات کی ٹیبل پر آ کے بیٹھیں اور رحم کریں۔ بھارت کا ہمیشہ سے ایک ہی مقصد رہا ہے کہ وہ بغیر کچھ کیے ہیرو بن جائے، موویز کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، اور چین کو ایسا کوئی شوق نہیں ہے۔ وہ اتنا بھی نہیں کہتا کہ ہم نے بھارت کے کتنے فوجی مار دیے ہیں، وہ خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے، دنیا جانتی ہے کہ چین کیا ہے۔ اور ابھی بھی جو انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، یہ بڑی ڈیپ سٹیٹمنٹ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ ونٹر میں یہاں کا ٹیمپریچر -30 ڈگری تک جاتا ہے، آپ کی 50,000 فوج کی جان کو خطرہ ہے، یعنی چین ان کے فوجی مارے گا اور بتائے گا کہ یہ سردی سے مرے ہیں، اور بھارت چین کا ایک بھی نہیں مارے گا اور بولے گا ہم نے 50 مار دیے۔ اب آتے ہیں دوسری خبر پر۔ چین کا اس وقت بڑا ایشو بھارت نہیں بلکہ امریکہ ہے۔ اگر آپ بھارت کو دیکھیں، وہاں کی سرکار ہو، وہاں کی عوام ہو، وہاں کی میڈیا ہو، ہر طرف چین کی باتیں ہیں، ہر طرف چین کی ٹینشن ہے۔ لیکن اگر آپ چین کو دیکھیں تو بھارت سے ریلیٹڈ جو نیوز ہیں وہ ان کے نیوز پیپر کا ایک چھوٹا سا حصہ ہوتی ہیں۔ ان کا اصل مسئلہ ہے امریکہ۔ بھارت کو بالکل وہ لائٹ لے رہے ہیں۔ چین کی ایک کمپنی ہے جس کا نام ہے سیمی کنڈکٹر انٹرنیشنل ملٹی نیشنل کارپوریشن۔ یہ کمپنی تمام ملٹی نیشنل فرمز کے لیے چپ تیار کرتی ہے۔ امریکہ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس کمپنی کو بلیک لسٹ کرنے جا رہا ہے، جس سے چین کی ٹیکنالوجی فرمز کو بہت نقصان ہوگا، موبائل کمپنیاں جتنی بھی ہیں اور میزائل گائیڈڈ سسٹم، ان سب کو بڑی حد تک نقصان ہوگا۔ لیکن ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہتے ہیں کہ چین نے جو قدم اٹھائے ہیں وہ بڑے سوچ سمجھ کر اٹھائے ہیں۔ ابھی تک وہ بیٹھ کر خاموشی سے ساری پلاننگ کر رہا تھا، ساری تیاری کر رہا تھا، اسے سب پتا تھا کہ کیا ہو سکتا ہے، تو میں نے جواب میں کیا کرنا ہے۔ امریکہ کے جتنے بھی قرضے ہیں وہ چین نے خریدے ہوئے ہیں ٹریجری بانڈز کی شکل میں۔ چین نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر امریکہ نے اس کمپنی کو بلیک لسٹ کیا تو چین 1100 ارب ڈالرز کے بانڈ خریدے ہوئے ہیں، چین نے ان میں سے 300 ارب ڈالرز کے بانڈ بیچ دے گا، اور اگر امریکہ کوئی جنگی صورتحال پیدا کرتا ہے تو باقی کے 800 ارب ڈالرز کے بانڈ بھی بیچ دے گا۔ اگر چین نے ایسا کیا تو امریکہ کی معیشت کی دھجیاں اڑ جائیں گی اور پوری دنیا میں اتنی بڑی تباہی آئے گی جو کرونا سے نہیں آئی، اور مارکیٹ کو اتنا بڑا نقصان ہوگا کہ باقی جتنے ممالک ہیں وہ بھی یہ بانڈز بیچ دیں گے۔ اس کے علاوہ چین ایک اور کام کرنے جا رہا ہے۔ ڈالر کی جتنی بھی اجارہ داری ہے وہ تجارت کی وجہ سے ہے، اور تجارت جہاں پر ہو وہاں پر چین نہ ہو، ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ دیکھیں، فرض کریں اگر پاکستان اس وقت فیصلہ کر لیتا ہے کہ ہم چین کے ساتھ تجارت نہیں کریں گے، تو جتنی بھی یہاں پر ضروریات ہیں وہ کون پوری کرے گا؟ ہمارے پاس اتنی انڈسٹری ہے، اور اگر ہوتی بھی تو اتنی لیبر فورس نہیں ہے، اور لیبر فورس اس قیمت پر کام نہیں کرتی، تو امریکہ اور یورپ میں کیسے کرے گی؟ یعنی اگر آپ چین سے مال لینا ختم کر دیتے ہیں تو کوئی بھی ملک دنیا میں ایسا نہیں ہے جو آپ کو اس تعداد میں مال فراہم کر سکے، اور اس سے بھی بڑی بات اس قیمت میں۔ تو اگر چین ایک شرط رکھ دے کہ آپ نے ڈیجیٹل یوان میں ہمارے ساتھ تجارت کرنی ہے، ڈالرز میں نہیں کرنی، تو امریکہ کی معیشت کی دھجیاں اس طرح سے بھی اڑ جاتی ہیں۔ اور اس معاملے پر چین کے جرمنی کے ساتھ معاملات بھی چل رہے ہیں۔
کیونکہ جرمنی بھی یہ مانتا ہے کہ یورو کی ویلیو ڈالر سے زیادہ ہے. یورپ جو ہے وہ ٹیکنالوجی میں بھی آگے ہے، اور امریکہ نے جعلی طریقے سے، فیک طریقے سے یورو کو ڈی ویلیو کیا ہوا ہے. دیکھیں، پاکستان، چین، روس، جرمنی، بہت سارے ممالک کافی ٹائم سے جانتے تھے کہ امریکہ نیو ورلڈ آرڈر لانا چاہتا ہے. پاکستان نے خطے میں ہونے والی بڑی سازشوں کو روکنے کے لیے بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں پاکستان جو بھی کرتا ہے خاموشی سے کرتا ہے. عرب ممالک میں ایران کے ساتھ جو جنگ کرانے کا پلان تھا وہ پاکستان نے روکا. افغانستان سے امریکہ کی فوجیں نکالنا، خطے میں بھارت کی اجارہ داری کو ختم کرنا، صرف پاکستان کے لیے ہی نہیں، پورے خطے میں امن کے لیے ہم افواج پاکستان کو، ISI کو سلام پیش کرتے ہیں. چین اور روس نے امریکہ کو ختم کرنے کے لیے، عرب ممالک کو کنٹرول کرنے کے لیے بڑی گیمیں کھیلی ہیں. سب سے پہلے روس جو تیل کو سٹاک کرتا رہا، پھر ایک دم سے اس نے قیمتیں گرا دی، جس سے سعودی عرب کو بہت بڑا نقصان ہوا، امریکہ کو بہت بڑا جھٹکا پہنچا. چین جو سعودی عرب سے سب سے زیادہ تیل خریدنے والا ملک تھا، اس نے امریکہ سے تیل لینا شروع کر دیا، کیونکہ وہاں پر قیمتیں نیگیٹو میں چلی گئی تھی. یعنی اگر آپ امریکہ سے تیل لیں تو امریکہ آپ کو پیسے بھی دے گا، بس صرف ایکسپورٹیشن کا خرچہ آپ کریں. تو چین نے امریکہ سے اتنا تیل اٹھایا کہ اس کے پاس بہت زیادہ سٹاک ہو گیا ہے. اس کے بعد اب آگے کے لیے اس کے معاملات ایران کے ساتھ طے ہو گئے ہیں، وہ آدھی قیمت پر ایران سے تیل خریدے گا. تو عرب ممالک پر تو بہت برا وقت آیا ہوا ہے، اور آگے جا کے اور بھی برا ہونے والا ہے. کیونکہ اگر $70 فی بیرل پیٹرول کی قیمت ہوتی ہے، تب جا کر سعودی عرب اپنے خسارے پورے کر سکتا ہے. اس وقت 40-42 ریٹ چل رہا ہے، اور یہ آگے جا کر مزید گرنے والا ہے. اگر ایسے میں چین جاتا ہے سعودی عرب کے پاس کہ میں آپ سے خریدتا ہوں تیل، تو سعودی عرب کو چین کی تمام شرائط ماننی پڑیں گی. ایک وقت ہوتا تھا کہ عربوں کا راج ہوتا تھا، امریکہ کو ان کی ماننی پڑتی تھی، امریکہ کو یہ ڈکٹیٹ کرتے تھے. لیکن کیونکہ یہ امریکہ کے اتحادی تھے، تو ان کے زوال کے پیچھے چین اور روس کا بہت بڑا ہاتھ ہے. دوسرا اتحادی بھارت ہے، اس کا حال آپ دیکھ رہے ہیں. بہرحال اب آتے ہیں آخری خبر پر. سچ ٹی وی اردو آپ کو بتا رہا ہے کہ لداخ تو اب بہت پیچھے کا معاملہ رہ گیا ہے. اب معاملات چل رہے ہیں اروناچل پردیش اور ہماچل پردیش کے. آج بھارتی میڈیا پر کیا چل رہا ہے، وہاں کا ایک MLA ہے کانگریس پارٹی کا، وہ بتا رہا ہے کہ اروناچل پردیش میں چین کی فوجیں گھس چکی ہیں اور ہمارے 5 شہریوں کو وہاں سے اٹھا کر لے گئی ہیں، جن کا اب کچھ اتا پتہ نہیں ہے. اور یہ پوری خبر پڑھیں تو وہ بتا رہے ہیں کہ 7 لوگوں کو چین کی فوجوں نے اٹھایا اور 2 وہاں سے بھاگ کر نکل آئے. اور ہم مودی سرکار کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اروناچل پردیش بھی آپ کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، اور آپ اپنی عوام کو کیا بتا رہے ہیں؟ آپ کا میڈیا جس پر آپ نے 45 ارب روپے لگائے ہیں، وہ عوام کو یہ بتا رہا ہے کہ راج ناتھ سنگھ نے وہاں پر آنکھیں دکھائی، اور اس کے بعد سارا دن میڈیا عوام کو یہ بتاتی رہی کہ شیو سنہا نے کنگنا رناوت کو دھمکی دی ہے اور دونوں کے درمیان لڑائی چل رہی ہے. آپ کا ملک آپ کے ہاتھوں سے نکل رہا ہے، اور عوام کو آپ نے کس طرف لگایا ہوا ہے. ناظرین، آپ کا اس سب کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ابھی سچ ٹی وی اردو کو سبسکرائب کریں، سچ ٹی وی اردو فیملی کا حصہ بنیں، اور ہماری ویڈیوز آپ کو پسند آئیں تو انہیں لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانیوں تک یہ میسیجز پہنچتے رہیں.